یہاں تو ایسے ہوتے ہیں نا کسی کو بندہ افینڈ ہو گیا، یہ ہماری حکومت افینڈ ہوئی ہے، تو سر یہ بڑی باریکی ہے اس کے اندر. بالکل. اور یوٹیوبر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی ٹو جی، کہ وہ عوام کے ساتھ نا وہ جی ٹو جی ہوتا ہے، دل کے ساتھ دل مل رہے ہوتے ہیں اس کے. یہ 27 کا نمبر آج کی تاریخ میں، کل 35 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی 60 بھی ہو سکتے ہیں. جو ہمارے وکیل ذرا سامنے آئے ہیں آپ سارے، آپ پلیز اس سمجھیں اس بات کو کہ یہ کام جو ہے یہ کام نہیں ہونا، یہ بڑھنا ہے. اس میں ایکسپرٹیز جو ہے نا، یوٹیوب کا قانون جو ہے سب کچھ وہ پڑھیں، اور آپ نا یوٹیوب، فیس بک، انسٹا پہ پھٹی لگا دیں کہ جی میں جو ہوں ڈیجیٹل کریٹرز کی جو قانونی حقائق ہیں ان کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اور پھر مجھے آپ دعائیں دیں گے بیٹھ کے. یہاں پہ ایک ایوریج آدمی جو ہے نا وہ 60-70 GB ڈیٹا کنزیوم کرتا ہے. کسی بندے کی ہسٹری چیک کرنا ایک کام ہے، پھر اگر اس نے وی پی این لگایا ہوا ہے تو پھر وہ اتنا مشکل کام ہے. اگین آپ یہ کر ہی نہیں. 2-3 جگہیں ہیں اوپر جہاں سے آپ کے پاس صحیح نیوز، فیک نیوز، مے بی نیوز، سی واٹ ہیپنز نیوز، چیک دا واٹرز نیوز، یہ سارا کچھ اوپر سے آ رہا ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر ہماری صحت کا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہم تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے نا نیوز کے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی خبر ہوئی ہے سر. بالکل. اور وہ خبر تو آپ بتا دیں کہ کیا ہوئی. جی سر. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے ان 27 کے علاوہ جو یوٹیوبرز ہیں نیوز والے، وہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی سر. وہ بین نہیں ہوئے تو وہ اب بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یار لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. سر یہ دیکھیں نا کتنا زبردست ڈبل وہمی ہے کہ یہاں اس ملک کی خاصیت ہے سر، ہمارے ملک کی ایک، کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، شاید یہی وہ لسٹ تھی یا اس سے پہلے بھی لسٹیں تیار ہوتی رہتی ہیں، کہ ون آف دا لسٹ کے اندر کہ جی لوگ اپنا نام ڈلوا رہے تھے کہ وچتے پاؤ بعد میں دیکھ لیں گے جب باہر آئیں گے اس چیز سے تو کریڈیبلٹی اوپر چلی جائے گی. ہم جی تنقید کرنے کی بھی ہمارے اندر نا وہ والی نرو ہے ہمارے اندر. تو سر بہرحال یہ ہمارے 27 کچھ یوٹیوبر کولیگز جو ہیں وہ مطلب ہوئے کولیگز ہی ہیں سر، ہم بھی اس انڈسٹری کا حصہ ہیں تو وہ بھی ہیں، اور ہمارا نام نہیں ہے سر 20 کے اندر. لیکن آپ جیسے کہا سر ہمارا فوٹو نیوز ہے ہی نہیں. ہم تو خبر کا چیزہ لیتے ہیں، ہم تو مزے لیتے ہیں خبروں کے. جو لوگ خبر کو سنجیدہ لے جاتے ہیں یہ وہ لوگ تو سر ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کہ سر پہلے میں پڑھ دوں سر، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سر آئے جی یوٹیوب کی جو یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت انہوں نے ان کی سسپینشن جو ہے اس کا باقاعدہ اسٹرائکس ڈالی ہیں، یوٹیوب کو بھیجا ہے. یوٹیوب نے باقی ان سب کو ای میلز بھی بھیجی ہیں کہ جی اس کا آپ اگر خود کوئی رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں قانونی جس سے یہ اوور ٹرن ہو جائے، یا اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ کر کے ہمیں بتا دیں، تاکہ ورنہ ہم اس آرڈر پہ کمپلائی کر دیں گے. تو ان کو کوئی ٹائم دیا ہے تھوڑا سا، جس کے اوپر ہم شو یہ سارے کریں گے. تو سر میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کون کون ہے. سر حیدر مہدی ہیں، صدیق جان ہیں، سبی کاظمی ہیں، اوریم ابول جان صاحب ہیں سر. تو ٹھیک ہے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. آرزو کاظمی، رانا عزیر اسپیکس، ساجد گوندل، حبیب اکرم، متی اللہ جان، اسد طور انسینسرڈ، عمران ریاض خان، نیا پاکستان، صابر شاکر، عمران خان، آفتاب اقبال صاحب بھی ہے سر اس کے اندر. ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کچھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا چینل اس کے اندر ہے، ڈیلی قدرت، عبد القادر، چارسدہ جرنلسٹ چھاڑ دو سر، اور نیلا پاکستانی ریئیکشن، نیلا ہی لکھا ہوا سر، وجاد سعید خان، احمد نورانی، نظر چوہان، محیط پیرزادہ، شہاب الدین صاحب جو ہیں وہ، اور شیان علی. شیان علی میرے خیال میں پی ٹی آئی والے، یو کے والے. تو سر یہ 27 لوگ ہیں جن کو انہوں نے آٹو شاٹو کر دی، اور ان کے یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بند ہونے کا انہوں نے یوٹیوب کو کہہ دیا، کیونکہ ہماری جو ڈیجیٹل کرائم پریونشن ایکٹ جو بھی ہے سر، میں تو کنفیوز ہوتا ہوں پیکا کہاں آیا، تو یہ شروع کہاں ہوتا ہے، پیکا کہاں ختم ہوتا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں. بٹ جس بھی قانون کے تحت ان کو سب کو ہائی کورٹ کی طرف سے بند کرنے کا اسٹرائک ڈال دی گئی ہے، اور یوٹیوب کو انفارم کر دی گئی ہے. یوٹیوب نے ان سے رابطہ بھی کر لیا کہ اب آپ اس پہ آپ کوئی عمل درآمد اپنی طرف سے دکھائیں کہ کیا ہو رہی ہے اس کے اندر، کہ آپ نے کوئی مزید قانون کا اس کو چیلنج کیا ہے، ورنہ ہم اس کا کمپلائی کر لیں گے. اچھا اب اس میں نا بہت ساری چیزیں ہیں. ایک سر میں ایک بات ایڈ کر دوں سر، عموماً سر بزنسز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بی ٹو بی یا بی ٹو سی. تو بزنس ٹو کسٹمر یا بزنس ٹو بزنس ہوتا ہے. یہ سر جی ٹو بی ہے، گورنمنٹ ٹو بزنس. تو اس کی سنجیدگی کی نوعیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ حکومت نے ڈائریکٹ بھیجا ایک چیز کو، تو یہ کسی بندے نے نہیں اسٹرائک ڈالی ان کے اوپر. یہاں تو ایسے ہوتے ہیں نا کسی کو بندہ افینڈ ہو گیا، یہ ہماری حکومت افینڈ ہوئی ہے.
تو سر یہ بڑی باریکی ہے اس کے اندر. بالکل. اور یوٹیوبر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی ٹو جی, کہ وہ عوام کے ساتھ نا وہ جی ٹو جی ہوتا ہے, دل کے ساتھ دل مل رہے ہوتے ہیں اس کے. تو بنیادی بات سر یہ ہے کہ اس میں جو میرا اگین میں اس کے خلاف ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب وہ اس پہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے گا کہ جی اگر کوئی مس انفارمیشن پھیلاتا ہے, اگر کوئی کیا کہتے ہیں فیک نیوز پھیلاتا ہے تو اس کا کیوں نہیں بند ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں وہ اگین محنت طلب کام ہے, لیکن کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس کی وہ خبر پکڑیں اور آپ اس خبر پہ اس کو عدالت لے کے جائیں اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ اب یہاں تو اس کو پروف کر دو, یا پھر اس پہ معافی مانگو اور جرمانہ دو, یا پھر اس پہ جیل جاؤ, وٹ ایور. مطلب ڈپینڈ کرتا ہے, وہ اس کو کنٹیسٹ کرتا ہے, وہ اس کو مان جاتا ہے, وہ ریٹن معافی نامہ لکھ کے دے دیتا ہے. مطلب ظاہر ہے, اور میرا یہی خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگ رہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. لیکن جو یہ ہے نا کہ جی اس کی آواز ہی بند کر دو, اس کو یوٹیوب پہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ خطرناک کام ہے. ایک تو یہ کہ اب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے, اب جو اگلی حکومت آئے گی وہ دوسروں کو کرے گی جو اس دفعہ میں بچ گئے ہیں. اچھا پھر تیسری چیز جو ہے کہ یہ نمبر, یہ 27 کا نمبر آج کی تاریخ میں ہے, کل 35 بھی ہو سکتے ہیں, 50 بھی 60 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا دوسرا اب آپ آتے ہیں, یہ تو ہوگی بنیادی نظریاتی بات. دوسرا جو ہے نا بہت مین پاکستان میں اکثر کہتے ہیں نا کہ جی قانون تو بڑے ہیں, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اچھا مجھے سوال یہ ہے کہ یہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے. ایک تو یہ کہ اچھا جی اسد طور صاحب جس طرح ہیں, یا مطیع اللہ جان صاحب جس طرح ہیں, یا اور بھی اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں ریزائیڈ کرتے ہیں, اور ان کا جو, اور وہ ظاہر ہے یوٹیوب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمیں تو کورٹ آرڈر پہ کمپلائی کرنا پڑے گا, کیونکہ youtube.com.pk ایکچولی ہو چکا ہے. یوٹیوب اب آفیشلی پاکستان میں ہے. تو یہ وہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے 5 سال جب یوٹیوب بند رہا تھا بلاسفیمی والے ویڈیو کی وجہ سے, تو اس کے بعد سے یہ ہوا تھا کہ یوٹیوب یہاں پر آ گیا تھا. اچھا اب وہ ظاہر ہے یوٹیوب کیونکہ یہاں پر ہے تو اس کو کمپلائی کرنا ہے عدالت کے ساتھ, لیکن اس میں سے بہت لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا شاید پرانا پاکستان کا اکاؤنٹ چل رہا ہو, جو کہ اب اس کیس میں بند ہو جائے گا, لیکن وہ ایک نیا بنا لیں گے جہاں بھی وہ مقیم ہے. آفتاب صاحب, وجاہت, وید جو ہے, وہ سارے باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جب وہ وہاں پہ بنا لیں گے تو پھر پاکستانی عدالت کا جو حکم ہے وہ یوٹیوب کے اوپر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تو نہیں ہوگا تو یہ تو ایک سکم آ گیا اس کے اندر. مطلب اگین, اور یہ میرے سوال ہے, اگر پاکستانی قانون وہاں پہ بھی لاگو ہوتا ہے تو اس کا مجھے جواب دے دیں. دوسری چیز, مطلب کیونکہ پاکستان اس میں یہ اپیل کر سکتے ہیں نا کہ جی وہ انہوں نے اکاؤنٹ وہاں سے بنایا ہوا ہے, وہ رہتے وہاں پہ ہیں, لیکن کامنٹ تو پاکستان کے بارے میں کر رہے ہیں نا, تو ہمیں دکھ پہنچ رہا ہے, یہاں یہ مس انفارمیشن ہے, وٹ ایور. اب وہی باری بات ہے نا کہ مطلب دیکھیں ARY جو ہے وہ ابھی تک کوئی 9 کیس تو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جو وہ ہارے ہیں, اس سے زیادہ ہی ہوں گے, اس سے کم نہیں ہے باہر کی عدالتوں UK میں. لیکن جب بھی کوئی کیس لے کے جاتا ہے تو وہ ادھر یہ نہیں کہتا کہ اس چینل کو بند کریں, وہ کہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر بات کے اوپر میں کیس لے کے آیا ہوں, تو اس پہ سر وہ اس لیے کیونکہ وہ ڈیفیمیشن کا لا جو ہے نا اس کے اندر اسپیسیفکس ہے نا کہ بھئی آپ نے بتائیں کون سی بات کے اندر آپ کی کریڈیبلٹی یا کوئی چیز متاثر ہے, وہ سارا کچھ پروو کرنا پڑتا ہے, تو اس کے اندر آپ اوور ویو نہیں کر سکتے. اور دوسرا سر دیکھیں UAE کے اندر ہی ہم نے بھی خبر کی تھی یہاں پہ کہ UAE نے تو کہہ دیا ہے کہ دبئی کی سرزمین سے اگر آپ کوئی نان پاکستانی بات کریں گے تو اس پہ حکومت دبئی, حکومت UAE بھی آپ کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے آپ کے جو دل میں آئے آپ بول دیں, ان کی حکومت کے آپ کے خلاف بھی ایکشن لے سکتی, تو ہم نے لیے. بالکل. اچھا اب پھر وہی بات ہے کہ اس طرح کے اب جو UAE ہے, UAE نے تھوڑے دن پہلے یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ انہوں نے کہا ہے, آفیشلی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دے سکتے کہ یہاں پر بیٹھ کے کوئی دوسرے کسی ملک کے بارے میں جو دوست ملک بھی ہے دشنام ترازی کرے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا UAE کی ایک بڑی ہمیشہ سے ان کی ایک بڑی اس پہ اپروچ رہی ہے کہ جی دبئی جو ہے نا وہ ہمارا ہے, آپ کا ہے, سب کا ہے,
آپ ادھر آئیں, نوکری کریں, پارٹی کریں, سارا کچھ کریں, آپ پالیٹکس نہ ادھر کی ڈسکس کریں نہ ادھر کی ڈسکس کریں, وہ بڑے اس میں نہ کلیئر رہے ہوئے. لیکن یو کے ہو گیا, یو ایس ہو گیا, یہ تو بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں دوسرے ملکوں کی پالیٹکس میں. اچھا پھر بھی بات ہے, کل کو ٹرمپ صاحب کہیں کہ جی پاکستان تو آئرن بردر ہے, تو میں بھی نہیں الاؤ کرتا کہ کوئی یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بات کرے, تو پھر ادھر بھی بند ہو جائے گا. لیکن فی الحال وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز وی اسپیک یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ کہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اب جیسے یہ نام آنے شروع ہو گئے ہیں, اگر زیادہ یہ نام بڑھتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو لگے گا کہ یار یہاں سے بیٹھ کے تو نہیں ہو پا رہا. اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہزاروں ڈالر مہینے کا کماتے ہیں, تو یہ باہر چلے جائیں گے, اور یہ جب باہر چلے جائیں گے تو وہاں سے کریں گے, تو جب وہاں سے کریں گے اور کھل ڈل کے کریں گے, تو جو آڈینس یہاں کی ہے وہ یہاں والے یوٹیوبرز کو دیکھنا بند کر دے گی اور ان کو دیکھنا شروع کر دے گی. تو سارا اس میں ایک باریکی ہے جو میں اس لیے شروع میں نے کہا کہ اس میں جس طریقے کار سے یہ کیا گیا ہے یہ پرانی اپروچ سے ڈفرینٹ ہے. جو ہم کہتے تھے ایکچولی کہ گورنمنٹ جو ہے اگر ان کو کوئی ناپسند ہے تو ان کو اٹھائے مت, ان کے اوپر لوکل کیسز نہ کریں, ان کو ریسٹ تو نہیں کیا نا. گورنمنٹ نے اس دفعہ سیکھی ایک چیز, ایوالو کیا انہوں نے کہ یار ہم ڈائریکٹ یوٹیوب سے بات کرتے ہیں کہ اس چینل پہ اسٹرائک ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہماری حکومت کے اوپر نہ یہ شاید سر ہمیں کیا پتا بیک گراؤنڈ میں یوٹیوب کو اسٹرائک ڈالنے کے لیے آپ نے حوالہ تو دینا ہوتا ہے نا کسی چیز کا. انہوں نے وہ ساری انویسٹیگیشن اپنے طور پہ کر کے جو ان کو چیزیں بری لگی وہ ان کو ایویڈنس بھی پرووائڈ کرتی. آفتاب صاحب نے یہ کہا, اسد طور نے یہ کہا, اور یہ صاحب نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اور وہ ساروں کے اوپر کیس ہو گیا. اب اس سے سر میں آئی ہوپ آئی ایم رانگ, یا آئی ہوپ کہ مجھے اس چیز کی سمجھ کریکٹ آئی ہے کہ فرض کریں اسد طور یا آفتاب صاحب جو ہیں یا کوئی بھی ان میں 27 لوگوں میں سے امریکہ چلا جاتا ہے, جو فرض کریں یہاں پہ ہیں, لیکن سر وہ اسٹرائک جو کی ہوئی ہے انہوں نے, میرے خیال میں اس کی جیوگرافیہ نہیں ہے, اس کی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ تو انہوں نے اس چینل پہ اسٹرائک کی ہے. اب وہ چینل بند ہو گیا تو آفتاب صاحب ایک نیا چینل کھول سکتے ہیں, یا ایکس وائی زی, سوری میں نام اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا آفتاب صاحب کر رہے ہیں ایسا کچھ, ایکس بندہ جو ہے وہ نیا چینل کھول لے گا. اب پھر ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کتنی ویجیلنٹ ہے کہ جی دیکھیں آپ نے اس بندے کا چینل بند کیا, اب اس نے ایک نئے نام سے ایک چینل کھول لی ہے اور اس کے اوپر یہ وہی باتیں کر رہا ہے جن سے ہمیں مسئلہ تھا, تو ہم تو الائنڈ ہیں یوٹیوب اور گورنمنٹ کی, یہ بات غلط تھی جس وجہ سے آپ نے پچھلا بند کیا چینل کا, تو سر وہ بھی بند ہو جائے گا. تو سر یہ دروازہ میرے خیال میں بند ہوا ہے اس چکر میں, اس طریقہ کار سے. سر میرا نہیں خیال. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات اگر وہ محنت انہوں نے کی ہوتی کہ وہ جو بھی قابل اعتراض مواد تھا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہوتی اور ان کو بھیج دی اور ان کو بھیجی ہوتی, تو جب یہ محنت طلب کام ہو چکا تھا تو لاہور میں بھی ایک کیس کر دیتے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا کہ سب کو پتہ لگ جاتا کہ یہ محنت ہو چکی ہے. ان لوگوں کو اگر کوئی واقعی ایسا مواد تھا تو معافی مانگنی پڑتی ادھر آ کے, یا جرمانہ دینا پڑتا, یا جیل ٹائم whatever جو بھی قانون ہے وہ سارا کچھ کرنا پڑتا. یہ گئے ہیں چینل بند کروانے کے لیے, اور اگین youtube.com.pk جو ہے وہ اس کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے پاکستانی لاز کے ساتھ, کیونکہ وہ ایک اینٹی ہے وچ از بیسڈ ان پاکستان. ایک اینٹی جو کہ رجسٹرڈ اینڈ بیسڈ ان پاکستان ہی نہیں ہے جیسے یوٹیوب امریکہ یا یوٹیوب انگلینڈ, اس کو کیوں کمپلائی کرنا پڑے گا پاکستانی عدالت کے ساتھ؟ اس کو ہاں برٹن یا امریکہ کی عدالت کہہ دے تو وہ بالکل پہلی دفعہ میں بند کر دے گی. تو اچھا پھر, اور ظاہر ہے ان کے بھی تو انٹرسٹ ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ ہمارے جو ہے یہ کماتے ہیں اور اس میں شیئر ہوتا ہے ہمارا, اور وہ ٹھیک ہے اگر اس جگہ پہ منع ہے تو اگر کسی اور جگہ پہ منع نہیں ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز ایک اور, وہ یہ کہ چلیں جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے یوٹیوب ان کا بند کروا, فائن. اس ملک میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ 5 سال جب یوٹیوب بند تھا یہاں ویمیو چل گیا تھا. ہاں, تو یہ سارے جو ہیں ویمیو پہ آ جائیں, جنہوں نے ان کو دیکھنا ہے جو کہ بہت سارے لوگ ہیں, وہ اٹ ول فائنڈ اے پاتھ, اٹ ول فائنڈ اے وے. اچھا پھر اگر یہ صرف فیس بک پہ کرنا شروع کر دیں, ٹک ٹاک لائیو کرتے ہیں, سر فیس بک والے تو جواب بھی نہیں دیتے. جواب دیتے وہ ان کو گورنمنٹ بھی پوچھے گی تو کہیں گے اچھا دیکھتے ہیں. سر دیر از نو وے ٹو ٹیل دیم. وہ کہتے ہیں ایک بٹن ہے اپیل کا,
یہ دبا دیں, ہمارا کمپیوٹر خود ہی دیکھ کے فیصلہ کر لے گا, آپ نے نہیں ہمیں بتانا کیا ہوا ہے. سر بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں سر کہ فرض کریں امریکہ میں بیٹھ کے ایک یوٹیوبر نے بیٹھ کے یہاں پہ بہت غلط بات کی, پاکستان کے خلاف بات کی, اور آپ اور میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی ٹھیک. حکومت پنجاب, حکومت وقت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لے کے یوٹیوب کو بھیجتی ہے, اور یوٹیوب پر چیک کرتا ہے کہ یار یہ چینل تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر کا لا اپلائی ہوگا, آپ کا لا نہیں اپلائی ہوگا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ادھر کا لا اپلائی ہوگا, ادھر کا لا اپلائی نہیں ہوگا. ہاں وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس URL کو آپ کے ملک میں بین کر دیں. رائٹ. اب جس طرح سے جب youtube.com.pk بنا تھا اور وہی جو بلاسفمی والا کیس 5 سال چلا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ وہ سارے URLs پاکستان میں بلاکڈ ہیں, بینڈ ہیں بائی یوٹیوب, لیکن وہ وہاں تو ایگزسٹ کرتے ہیں باقی ممالک میں. تو ہم اس کو بند نہیں کروا سکے اپنے قانون کے تحت, کیونکہ وہ جہاں سے پبلش ہوئے تھے وہاں کا قانون رائٹ کچھ اور ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز اس پہ آپ اجازت دیں سر, میں ایک ہمارے جو وکلا برادری ہے نا سر, میں کیمرے میں دیکھ کے مخاطب ہوں گا, صرف جو ہمارے وکیل ذرا سامنے آئے ہیں آپ سارے, آپ پلیز سمجھیں اس بات کو کہ یہ کام جو ہے یہ کام نہیں ہونا, یہ بڑھنا ہے. اس میں ایکسپرٹیز جو ہے نا, یوٹیوب کا قانون جو ہے سب کچھ وہ پڑھیں ابھی بیٹھ کے, اور آپ نا یوٹیوب, فیس بک, انسٹا پہ پھٹی لگا دیں کہ جی میں جو ہوں ڈیجیٹل کریٹرز کی جو قانونی حقائق ہیں ان کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا, اور پھر مجھے آپ دعائیں دیں گے بیٹھ کے سر کہ یہ نیا سر نئی سر شاخ ہے یہ لیگل کمیونٹی میں کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز کے وکلا جو ہیں, آپ کسی وکیل کے پاس جائیں, کہتا پڑھ کے بتاتا ہوں, ایک وکیل بیٹھا, میں پڑھ کے بیٹھا ہوں, میں نے ایسے 50 کیس کیے ہوئے اور میں نے 10-20 اس میں سے بحال بھی کرائے, تو آ جا میرے پاس. سر ایک انڈسٹری پیدا ہو رہی ہے. سر یہ انڈسٹری پیدا ہو رہی ہے. اس میں آپ سوچیں کہ ایک وکیل اگر یہ کہے کہ آپ اس کے پاس کیس لے کے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ پرابلم ہوا ہے, تو ظاہر اب ہر کوئی تھوڑا سا تو گھر سے گوگل کر کے جاتا ہے نا, تو وہ کہے کہ یہ دیکھیں ہراسمنٹ کے انڈر آتا ہے فلانے آرٹیکل کے تحت, تو آپ کو اگر وکیل سامنے بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی یہ تو آتا ہی ہے لیکن اس میں فلانا اور فلانا کلوز بھی لگا دیں کیونکہ ایک نئی پالیسی یوٹیوب کی آنے والی ہے, ابھی آئی نہیں ہے, 3 دن ٹھہر جائیں آنے والی ہے, اور اس میں یہ اور یہ چیز بھی لگتی ہے, تو سر آپ دیکھیں وہ وکیل تو گیا سر, اس کی موجی ہے سر. کون سے یہ وکیل ہیں سر جو بیٹھ کے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں کارپوریٹ کمپنیز کی, اور بیٹھ کے نمبر کرنچنگ کر رہے ہوتے ہیں, کمپنی وائنڈنگ اپ ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. ایک کام ہے گیا سر, یہ اس کے لیے ایک دفتر اور آدھا فون چاہیے آپ کو سر, اور ایک کمپیوٹر چاہیے آپ کو, آپ کا کام ہو جائے گا سر. کریے. میں آپ کو پتا ہے سر, میں تو بے لوس لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اپنا دھندا جو ہے نا اس میں مزید رونقیں لگائیں, تو یہ رونق ہے نہیں, اس کو انجوائے کریں, رائڈ دا ویو. بالکل. تو اب جو باقی ہم واپس آتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ملک سے باہر جا کے یہ والا کام کر سکتے ہیں جو یہ یہاں کر رہے ہیں, تو ہوگا یہ کہ وہ جو تھوڑا بہت ریونیو جو آتا ہے پاکستان میں, وہ پاکستان میں آنا بند ہو جائے گا. اور پھر وہی بات ہے, یہاں تو آپ ہوتا ہے نا کہ آپ 10 دماغ بیٹھتے اور وہ یہ فیصلہ کرتے کہ یار یہ اتنے $1 ملین ہیں یا یہ اتنے $100,000 ہیں, بہت ہی فضول کٹیا سی اماؤنٹ ہے, تو یہ اگر بند ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ساتھ میں یہ کانٹینٹ بھی نظر آنا بند ہو جاتا ہے, تو ورتھ اٹ, فائن, وہ کانٹینٹ پھر بھی آتا رہے گا. تو آپ نے بیسیکلی وہ فیو ملین یا فیو 100,000 بھی بند کر دی, اور کانٹینٹ سے بھی آپ کی جان نہیں چھٹی. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز کہ اب اگر اس لسٹ سے متاثر ہو کے وہ لوگ جو کہ زیادہ جو ہے, جو کہ اپنا جو تاپمان ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھتے ہیں کہ وہ خبر آئی ہے, وہ اوفینڈ ہوئے ہیں خبر پہ, لیکن نہ انہوں نے 100 ڈگری سیلسیس پہ نہیں تنقید کی, انہوں نے 45 پہ رکھا ہے, ان کو بھی ایک دم سے لگے کہ یار یہ تو اب مطلب شک ہو رہا ہے ہماری صحافتی دیانت کے اوپر, تو 70-80 بھی چلے جائیں, وہ 70-80 پہ چلے جائیں, تو یہ ایک نیا مسئلہ اب دیکھنا پڑے گا ان کو. صرف وہ مورلس قابو ہے, یہ بھی ایک ہے, سارے نہیں ہوں گے, کچھ تو ہوں گے. سر دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اب ایک بڑی ڈویژن ہو گئی ہے. ایک ہیں وہ لوگ جو ٹی وی پر بھی کام کرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کہ صرف سوشل میڈیا. جو تو ٹی وی پر بھی کام کرتے ہیں نا, وہ تو کینیڈا میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ایک وہ انکم سٹریم کھلی ہوئی ہے, اور وہ انکم سٹریم جو ہے نا وہ کنیکشنز پہ ہے. مطلب you know someone who knows someone who knows someone because of
which you are there. ادروائز کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز جو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے, کوئی وہ کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یار اس کی ریٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ نا irreplaceable ہے, وہ معاملہ نا ختم ہو گیا ہے. کیونکہ وہی ٹی وی پرسن جب وہ آتا ہے نا سوشل میڈیا پہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کتنی کو ریٹنگ ہوگی. سو بات یہ ہے کہ وہ تو کینڈے میں رہیں گے. جو ہے ہی یوٹیوب پہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے تو بریڈ اور بٹر یہی ہے, میں نے اسی میں سے نکالنا ہے, تو وہ کچھ بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ جب یہ دیکھے گا تو اس کو اور ضرورت پڑ جائے گی. یا جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اس فیصلے کے نتیجے میں اوروں کے ویوز بڑھ گئے ہیں اور میرے کم ہو گئے ہیں, میرا جو ٹیک ہوم تھا وہ بھی کم ہو گیا, تو وہ پھر اس کو ٹیک ہوم سر کوئی بڑھا سکے نہ سکے, لیکن جو اس کا ہوتا ہے جب اس پہ آتا ہے نا تو پھر بچتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بڑے پرابلمس ہیں. اور اس میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا یہ ساری چیزیں. آج کے دن میں ایک اور خبر بھی آئی ہے, سوری میں بیچ میں پلگ کر دیتا ہوں, کرتے سر, کہ ایف بی آر کو انہوں نے یہ دے دیا ہے رائٹ کہ اب وہ کسی کی بھی کمپیوٹر ہسٹری, ویب ہسٹری پڑھ سکتا ہے. ایف بی آر کو دے دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب پرابلم پھر وہی ہے, اب اپنی طرف سے وہ یہ چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کس نے باہر پراپرٹیاں لی ہوئی ہیں یا کس نے باہر کیا رکھا. سوال پھر وہی ہے کہ اگر کوئی وی پی این لگا کے کرتا ہے تو آپ کیسے چیک کرو گے؟ آپ کے پاس اتنا مطلب ایک بندے کی نا مطلب یہاں پہ ایک ایوریج آدمی جو ہے نا وہ 60-70 GB ڈیٹا کنزیوم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں فلمیں بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ, اور ڈیٹا پیکٹس جا رہے ہیں, ڈیٹا پیکٹس آ. کسی بندے کی ہسٹری چیک کرنا ایک کام ہے, پھر اگر اس نے وی پی این لگایا ہوا ہے تو پھر وہ اتنا مشکل کام ہے. اگین آپ یہ کر ہی نہیں سکتے ابھی, نہیں ہو سکتا. پریزنٹ جو انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے نا, سیٹ اپ جو آپ کا اس میں نہیں ہو سکتا. ہاں کل کو آپ چائنا بن جاؤ تو پھر آپ شاید کر سکتے ہو, اللہ سب کو ترقی دے. فی الحال یہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ بھی کر دیے. مطلب وہ کر دیے سے مراد ہے وہ PKrevenue.com ایک ویب سائٹ ہے, اس کی خبر ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں یا کر دیا ہے. وہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسی طرح یہ والی جو چیز ہے نا, اس میں بھی بیک لیش بھی آئے گا, ابھی بھی آ رہا ہے, بعد میں بھی آئے گا. لوگ یہاں سے باہر بھی شفٹ ہوں گے اس قسم کے کانٹینٹ پہ. مطلب بھائی اس قسم جس کانٹینٹ پہ حکومت کو اعتراض ہوتا ہے اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگے گی, شاید بڑھ جائے آنا. میرے حساب سے نا یہ لوز سچویشن ہے سر. لوز بھی ہے. دوسرا سر مجھے ایک بات بتائیں, کیا اس ملک کے اندر عوام, یہ تو حکومت کی بات ہے نا, حکومت کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں, کیا اس ملک میں تمام یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں اور جو ان کو چیزیں بری لگ سکتی ہیں نہیں لگ سکتی ان کو ملوز خاطر رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بات بتائیں کہ ایک یوٹیوبر جو ہے وہ بیٹھ کے کھڑا ایک بندے کی ختم کر دے, اس کو ڈیفیم کر دے, کیا اس عوام کے شخص کو, ایک عام شہری کو یہ رسائی ہے کہ وہ بھی اس قسم کا ایکشن لے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ اس کے حق میں آرڈر دے دے ایک دم سے, اور یوٹیوب کو بھی میل کرے آگے کہ جی یہ آپ نے کیا ہے, اس بندے کو بند کریں؟ یہ حکومت کا ایک ٹول ہے نا بیسکلی, کہ بھئی آپ کے جو آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ برا بلا کر رہے ہیں, آپ کو نہیں ان کی بات سمجھ آتی ہے, اور ان کو اب وہ بند کرنا چکنے والا سسٹم اتنا نہیں چل رہا, تو یہ نہیں اس کے اندر طریقہ کار ہے. لیکن سر پھر کل کو مجھے اگر کوئی برا بلا کہتا ہے یا آپ کو کہتا ہے یا آپ کے گھر والوں کو کہتا ہے, کسی کو کہتا ہے, ہمارے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے نا کہ ہم تو نہیں کر سکتے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب کو خود ایک ای میل کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چیک کر لے گا, لیکن ظاہر ہے پھر فرق ہے اس کے اندر. اور اگین یہ جو پیکا لا ہے اور جو یہ سارے لاز ہیں جو سب بنائے ہوئے انہوں نے, جس کے اندر بڑی ہر گورنمنٹ سے پہلے نیب کے اندر آ کے ٹینشن ڈالتی تھی کہ نیب, اب ہر گورنمنٹ آ کے یہ پیکا شیکا کے اندر اپنا ایلیمنٹ ڈالتی ہے. تو کس بندے کو ریلیف ملا ہے مجھے بتائیں؟ یہ ساری چیز تھے کسی عام شہری کو آج تک ملا اس کے اندر ریلیف؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ تو ابھی تک دھکے کھا رہے ہیں کہ جی اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی پہ لیجٹیمیٹ ہتھے کی عزت کا دعویٰ کسی نے کیا ہوا ہے, وہ تو 7-8-10 سال چلے گا, اس سے پہلے تو اس کا فیصلہ نہیں آنا.
اور وہ ویڈیو بھی کرتا رہے گا ساتھ ساتھ, شاید ڈبل ڈاؤن کر جائے وہ بندہ, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کریں جتنی ایفیشنسی اس کے اندر گورنمنٹ نے دکھانے کی کوشش کی ہے, وہی تمام چیزیں جو ہیں اگر کسی عوام کے پاس بھی ہوں تو پھر سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اگین میں یہ کہہ نہیں اچھی چیز ہے, کیونکہ اگر آپ نے عوام کے ہاتھ میں بھی دے دی اور اپنے ہاتھ میں بھی لے لی تو یہ پینڈوراز باکس ہے, پھر تو ہر بندے کو کچھ بھی برا لگ سکتا ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ نا ایک نیشنل لیول پہ ایک نا ڈسکورس کریں, عوام ایک سٹیک ہولڈر بنے, حکومت ایک سٹیک ہولڈر بنے, کانٹینٹ کریٹرز ایک سٹیک ہولڈر بنے, اور بیٹھ کے نا اس کے اوپر بات کریں کہ جی کون سا وہ لائنز کیا ہیں. تو بڑی بلرڈ لائنز ہیں سر, اس کے اندر تو کوئی ادھر ادھر نہیں ہے. وہ تو موڈ ہے. مطلب کل کو سر اگر اس حکومت کو اگر فرض کریں کچھ چیز پسند آ گئی جو ناپسند تھی پہلے, تو اس کا مطلب ہے وہ اوور نائٹ چیز چینج ہو گئی ہے. سو لائنز شوڈ بی ڈیفائنڈ. تھوڑا بہت تو پالیسی ہوتی ہے نا, ایڈیٹوریل پالیسی, حکومت کی بھی ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے. وہ ہے کیا مجھے تو نہیں پتا ہماری حکومت کی کیا ایڈیٹوریل پالیسی ہے. ہاں جی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مطلب وہ جب ہوتا ہے نا, جب سینسرشپ کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے خطرناک ملک ہے. اور وہ سب سے خطرناک ملک اس لیے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ سینسرشپ یہاں پہ ہے, وہ خطرناک اس لیے کہ وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. مطلب آپ ایران چلے جائیں, ایسے تمام ملکوں کو دیکھ لیں جہاں پہ بہت زیادہ سینسرشپ ہے, پتہ ہے وہاں ایک کتاب ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کہہ سکتے اور کیا نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ نا جانے کو کچھ بھی نکل جائے گا, اور پکڑے گئے تو پھر چھوٹی سی بات بھی پکڑی جائے گی. یہ بڑا ایک پرابلم ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن یہ ڈیفائن بھی کر لیں گے یہ مسئلہ اس دن بھی نہیں حل ہوگا. کیوں نہیں حل ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ انگلی تان رہے ہیں. اچھا, آپ نے کسی دن کسی ایک کو سزا دے دی تو اس سے اگلے دن اسی اصول کے تحت آپ کو اس کو بھی سزا دینی پڑے گی, کیونکہ پھر کیس تو آئیں گے جو کہ آج کل آپ کی گڈ بکس میں. یہاں پہ دیکھیں نا کہ صحافی ہو جائے یا جو ہے وہ مفکر ہو جائے یا رائٹر ہو جائے یا میوزیشین ہو جائے, ادھر ہر بندہ جو ہے نا وہ کبھی گڈ بکس میں ہوتا ہے کبھی بیڈ بکس میں ہوتا ہے. یہاں پہ جیسے ہی کوئی حکومت آتے ہیں سب لوگ اپنی اپنی پوزیشننگ اپنی اپنی لائن لیتے ہیں. جیسے کوئی اسٹیبلشمنٹ میں چینج ہوتا ہے لوگوں کی باقاعدہ پوزیشننگ آپ کو نظر آتی ہے سارا کیا ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ اس میں پسند کے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ناپسند کے ہوتے ہیں. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ سزا یہاں پہ کیوں نہیں ہوتی. ڈیفیمیشن کا قانون بڑا سادہ ہے, مطلب وہ انگلینڈ امریکہ وغیرہ میں چل رہا ہے, کوئی بہت اس میں کوئی آپ کو اپنے حساب سے کوئی لوکلی ٹنکرنگ کرنی پڑتی ہے تو کر لیں, ورنہ قانون تو وہی ہے. سزا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایک دفعہ کسی کو دے دی تو پھر وہ پریسیڈنٹ بن جائے گا, اور جب پریسیڈنٹ بن جائے گا تو پھر ایسے لوگوں کو بھی دینی پڑے گی جو اپنے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا جو بندہ فیک نیوز بھی کرتا ہے, آپ کے خیال میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فیک نیوز سوچ کے گھڑ کے اپنے دماغ میں اور بیٹھ کے دے دیتے ہوں گے؟ میرے حساب سے اس طرح کے لوگ ہوں گے, بہت کم ہوں گے. بڑے کریٹو لوگ ہوتے ہیں, ایک بندہ بیٹھ کے سوچے کہ یار کہانی بننے کہ یار اس نے یہ کیا ہوگا, پھر یہ کیا ہوگا, پھر یہ کیا ہوگا. کوئی نہ کوئی بتاتا ہی ہے, وہ فیک بھی کوئی دے کے گیا ہوتا ہے. اس کو کاؤنٹر انٹیلیجنس کہتے ہیں نا بیسکلی. آپ کے سب کچھ وہ 2-3 جگہیں ہیں اوپر جہاں سے آپ کے پاس صحیح نیوز, فیک نیوز, مے بی نیوز, سی واٹ ہیپنز نیوز, چیک دا واٹرز نیوز, یہ سارا کچھ اوپر سے آ رہا ہے. سر یہ آ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں, فیک سے بھی ہوتے ہیں, باقی سے بھی ہوتے ہیں. لیکن سر میں وہ بات ہی نہیں کر رہا, نیوز کو ایک طرف چھوڑ دیں. سر میں آپ کو لاہور کی پرانی بات بتاتا ہوں, بیفور سوشل میڈیا, بیفور ایون ٹیکسٹ میسیجنگ کے دور کی بات, اور ای میلوں کی دور کی بات, اور MIRC MSN میسنجر کی دور کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ نا کچھ لڑکے نا ہر سال نا چوتیا ٹائپ لڑکے جو کہ نا جن کو کبھی زندگی میں کسی لڑکی نے شاید لفٹ نہیں کرائی, یا اگر کرائی بھی ہو تو ان کو آگے سے رویہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. ابھی بھی ایسے بہت سے لونڈے موجود ہیں جن کو پتہ ہی نہیں بات کیا کرنی ہے. تو اس چیز میں جس کو اب انسیل کلچر بھی کہتے ہیں, کہ جو کہ ایڈولیسنس میں بھی دکھایا گیا, لیکن وہ تو ایکسٹریم ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. تو وہ سر ایک لسٹ نکالا کرتے تھے لاہور میں ایک لسٹ نکلتی تھی, اور اس کے اوپر نا وہ خواتین کے نام, اسکول گوئنگ کالج گوئنگ خواتین ہوتی تھی جن کی کہتے تھے ان کا کردار نہیں ٹھیک, یہ لسٹ ہے ان کی. اور پھر سر ایک لاہور میں نا ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو خاندان والے تو چھوڑ دیں, وہ تو ان کو تو کوشش ہوتی نہ پتہ چلے,
ان کے جو اپنے بوائے فرینڈز ہوتے ہوں گے یا کسی کا اور ہوتا ہوگا. پھر ایک پورا ایک نا تماشا لگتا تھا لاہور میں ہر سال کہ جی اب ہم نے پکڑنا ہے ان لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے ان کی عزت کے اندر نا وہ کی ہے, ایک سوال اٹھایا. اور پھر سے کئی جگہوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں, پھڈے ہوتے تھے, جو آپ کو یاد ہے نا اس زمانے میں. سر اب تو پھڈے سارے آن لائن ہوتے ہیں, یہ فزیکل پھڈے ہوتے تھے. اس نے اس کو کٹ دیا, پھر اس نے جیدی پان شاپ ہو گیا, منی گولف ہو گیا, یہاں پہ ہوتا تھا. مجھے میں حوالہ میں نے ہاٹ اسپاٹ میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے, یہ لسٹیں نکلتی تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا, اب یہ لسٹیں نہیں نکلتی کیونکہ یہ بڑی مائکرو نیش انوائرمنٹ میں یہ ہو رہا ہوگا. یہ بہت چھوٹی بات, مطلب کسی کے لیے بہت بڑی, ویسے بہت چھوٹی بات. مجھے عوام سے کیوں ڈر لگتا ہے سر, کہ فرض کریں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ یوٹیوب پہ ایک بندے نے مطلب فلانی پان شاپ نے جدی پان شاپ کے اوپر ایک ویڈیو کی اور جدی پان شاپ کو اڑا کے رکھ دیا کہ یہ ڈالتے ہیں اپنے پان میں اور یہ یہاں سے ہوتا ہے. جدی والا تب کے کیا کرے گا آپ کے خیال میں؟ دو رستے ہیں, ایک قانونی رستہ, دوسرا رستہ کیا جدی پان شاپ والے, تو جی اپنے لے آؤ 5-6 بندے, میں اپنے 5-6 بندے لا رہا ہوں اور میں آپ کو کٹوں گا بیٹھ کے. سر مجھے نا ڈر اس چیز سے لگتا ہے کہ جب بات آ جائے نا XYZ پان شاپ, سوری میں مذاق, جدی مشہور ہے اس لیے میں نام نہیں, کوئی بھی پان شاپ ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہے, بٹ کوئی بھی چیز, کوئی 2 بزنسز ہو جائیں, کوئی 2 لوگ جو رشتے دار ہوں جن کو پتہ ہے اب کہ جی یہ ڈیجیٹل قوانین جو ہے نا اس کے اوپر یہ حکومت کا ایک ہے کہ حکومت پہ تنقید نہیں کرنی, نیوز میڈیا, لیکن کوئی میرے بارے میں بول رہا ہے ٹک ٹاک پہ, انفلوئنسر بول رہا ہے میرے خلاف, میرے برانڈ کے خلاف, تو میں اور غلط بول رہا ہے اور مجھے لگتا ہے غلط بول رہا ہے, they will not go for the legal route. مجھے سر اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ نا اپنے ہاتھ میں لیں گے اس چیز کو. یہ ہوتا ہوگا, یہ ایک لیول پہ ہو رہا ہے, ہوتا ہوگا, جس کی خبر اتنی مشہور نہیں ہوتی, بٹ یہ ہے. اور پھر لوگ جو ہیں اگر سر ہتی ہو گیا آپس میں, کیونکہ حکومت جو ہے لائک آل لاز, مطلب دس از مور آف دا سیم. کسی بھی قانون جو لکھا ہوا ہے آپ کی لاء کے اندر ہے, آپ کے پینل کوڈ میں ہے کہیں پہ, اس کے اوپر اگر آپ نکل گئے اس رستے پہ, اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کے 6-7 سال لگ جائیں گے. کس نے دیکھے 6-7 سال؟ آپ کو تو اسپیڈی جسٹس چاہیے, انکریکٹ جسٹس چاہیے. لائک آل دوز لاز یہ بھی ایڈ کر لیں اس کے اندر کہ جی عوام کے لیے نہیں ہے یہ. جب حکومت نے یوز کرنے ہوتی ہیں لاز تو پیشیاں بھی ایسے لگتی ہیں, کیسز بھی سنے جاتے ہیں, فیصلے بھی آ جاتے ہیں, لوگ اندر بھی ہو جاتے ہیں, لوگ ٹنگ بھی جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. عوام تک اس چیز کی پہنچ ہی نہیں ہے کیونکہ ایک بیریئر ہے. اس بیریئر, اس چھت کے نیچے پھر آپ کا اپنا مینڈیٹ ہے کہ بھئی میں تو ہوں نا, میں جا رہا ہوں اس بندے کا سر پھاڑنے. اب مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے سر. اور یہ جو ہے نا, یہ یوٹیوب جو ہے یہ تھا نہیں پہلے, اب جو ہے نا یہ سوشل میڈیا will cause problems in this sphere as well. میرا یہ پریڈکشن ہے. سر میرا تو یہ خیال ہے کہ آلریڈی ہو رہا ہے, کیونکہ مطلب وہی بات ہے, یوٹیوب فیس بک وغیرہ کون سے اب نئے ہیں, اب تو بہت سال ہو گئے ہیں. یہ لازمی کچھ کیسز تو مجھے پتہ ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ ہوتے ہوں گے. لوگ پوسٹس لگاتے ہوں گے ٹھیک غلط دونوں طرح کی, اور اس پہ آگے سے رسپونڈ ٹھیک غلط دونوں طرح کے بندے, جس کے پاس طاقت ہے وہ آ کے سب کچھ کرتا ہوگا. ادھر عدالت جاتا ہی کوئی نہیں ہے, عدالت جا کے کیا کرنا ہے آپ کی عدالت کا. میں آج وہ بتاؤں, تھوڑے دن پہلے یاد ہے انہوں نے بڑا وکٹری لیپ لیا ہماری حکومت نے اور عدالت نے کہ جی ہم نے وہ جو پراپرٹی جو ڈسپیوٹس تھے 20-20, 25-25 سال پرانے, کہ لاہور کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پلاٹس بیچے تھے اور ان کے پاس زمین نہیں تھی, 25 سال سے پلاٹ پھنسے ہوئے تھے, وہ عدالت نے ان کے فیصلے کی اور ان کو ایگزسٹنگ جو لیجٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر ایڈجسٹ کروا منتقل لیک سٹی اینڈ دیگر اور وہ تھا کہ جی پتہ نہیں کتنے کھربوں کا سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اور وہ جو لوگ 25 سال پہلے پیسے دے چکے تھے ان کو اب بہت اچھی خبر تھی کہ ہونے لگا. سر آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا ہے سر, انہوں نے 5 مرلے کے پلاٹ کو 3.5 مرلے کر دیے, اور 10 مرلے کے پلاٹ کو 4 مرلے کر دیے, اور 20 مرلے کے پلاٹ کو 8 مرلے کر دیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. They have to take it. اور یہ اس پہ کورٹ نے اور حکومت نے وکٹری لیپ لی ہیں. واہ. تو یہ ہے عدالت 25 سال بعد یہ ہوا ہے, اور آپ کے خیال میں اس کے بعد لوگ عدالت جاتے ہیں؟ عدالت کوئی نہیں. سر لاسٹلی اس کے اندر میں بات کرنا چاہوں گا سر, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سر آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں وہ ایلڈرز ہوتے ہیں, بزرگان ہوتے ہیں, جن کے پاس نا ایک ذہن کے اندر ایک ڈیٹا بیس بنی ہوتی ہے کہ وہ ایسی انہیں کیتا سی میرے نال تے پھپھی آئی سی تے فرینڈ جو ایسی
سر وہ لوگ جو ہے نا پرابلمٹک ایلڈرز جو ہوتے ہیں، جو جب آپ پوچھتے بھی نہیں ان سے تو وہ بیٹھے بیٹھے نا کسی ایک چھوٹی سی بات سے نا حوالہ بناتے ہیں ماضی کا اور اس کے اوپر کسی کی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شاید سامنے بیٹھا ہو یا شاید وہ گزر گیا ہو شخص، بزرگان جو ہے نا ان کا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ. سر آپ سوچیں اب اگر ان سب کو سننا چھوڑ دیں لوگ، گھر والے بچے، ان کے اپنے بچے، ان کے گرینڈ چلڈرن، سر ناؤ دے ہیو اے وے آؤٹ. سر ایک بندہ بابا جی یا آنٹی وہ یوٹیوب چینل بنائے چھوٹا سا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پبلک کے لیے نہیں ہے وہ، اس کے اوپر وہ ویڈیو بنے جس کے اوپر وہ سارے کٹے کھول دیں، پرانے نئے سکینڈل سیکرٹس آف دا فیملی، اور اس کا لنک بن جائے، اور سر وہ فیملی واٹس ایپ گروپ پہ یوں ڈال دیں. سر آپ مجھے بتائیں سر یہ ملک بند نہیں ہو جائے گا؟ سر سب ختم ہو جائے گا. خطرناک ہے یہ چیز. سر لوگوں کو ایک آپ کسی قسم کا نا وہ دیں رستہ کہ آپ اس کے اندر نا ایمکبلی اس کو ریزالو کریں، اور وکلا کمیونٹی سر جو میں نے پہلے میسج دیا وہ ضروری ہے اس چیز کے لیے. بالکل. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے نا کہ یہ یوٹیوبرز کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، لوگوں کو خنس چڑھتی ہے، وہ ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کی وجہ سے نا یہ پریشر کوکر کی لڈ والا بھی کام کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے تھوڑی ہوا بھی نکل جاتی ہے. ایک بندہ جس کا گزارا نہیں ہو رہا، رات کو گرمی لگ رہی ہے، بیچارے نے روٹی بھی پوری نہیں کھائی، نیند بھی نہیں آ رہی، وہ اس کے جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن وہ کسی ایک یوٹیوبر کو سنتا ہے، وہ برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے حکومت کو، اس کے دل کی بڑاس نکل جاتی ہے، وہ سوتا ہے اور صبح کام پہ چلا جاتا ہے. آپ سوچیں انہوں نے یہ بھی بند کروا دیا نا، اس کے اندر ہی سر پریشر کوکر نا یوں چھن چھن کرے گا اور پھٹے گا ایک دن، اللہ نہ کرے پھٹے. بٹ سر اگین یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور خیر سر میرے خیال میں وقت نے کافی لے لیا اس چیز کے اوپر، اب اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.